السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ویسے تو آپ سب کو علم ہے کہ مہینے کی تیسری اتوار استاد محترم سلیم رؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور چند باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتے ہیں۔ ان کو فون کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے وہ آ نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ درس دے دیں۔ تو چند باتیں جو ہیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے حالات کے حساب سے اور جو دور چل رہا ہے نفسا نفسی کا دور، ان حالات کے حساب سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134، اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی چند صفات بیان کی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی یا غم میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوش ہیں تب بھی شکرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی غم میں ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے، تو صدقے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے ان کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ آگے جو مین ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، سبق ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ آج کے حالات اور نفسا نفسی کے دور کے حساب سے یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ ہم اس صفت کو اپنے اندر موجود رکھیں اور اپلائی کریں، وہ ہے غصے کو پی جانا اور درگزر کرنا، جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ رنگ میں کشتی کرنا وہ آسان ہے، لڑائی کرنا آسان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں جیت جائے یا اپنے سامنے والے کو بچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو پی جانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کئی ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا، اور بعد میں ہم جا کے کہتے ہیں کہ یار سوری، غصے میں تھا، میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، کہ بھائی اب کیا فائدہ ہے۔ وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، کمان سے نکلا تیر اور منہ سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی، تو یہ وہی حساب ہے
سوری کر لینے سے یا معذرت کر لینے سے وہ جو آپ کی بات غصے میں نکلی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے معذرت کر لینے سے اس کو یہ ہوگا کہ یار چلو اس نے معذرت کر لیا، لیکن الفاظ بولنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں کسی کو کچھ بولتا ہوں، کسی کو کچھ کہتا ہوں تو کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دوسرے مسلمان کی اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بد زبان بد اخلاق نہیں ہوتا، اور اسی لیے مومن ہی کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جاتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جو میرے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر عمل آپ کا فائدہ مند ہے امت کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے بولے، لا تغضب۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تب بھی آپ نے یہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا۔ مزید اس نے کہا کہ مجھے اور کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ یہی کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، یعنی کہ تاکیداً حکماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو۔ کوئی بھی عمل ہے، کسی بھی قسم کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھا جائے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھا جائے۔ اور ایک مومن اس کو بہترین پتہ ہوتا ہے اور بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے پر کس طریقے سے قابو کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ غصے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ غصہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے، اور آگ کو بجھانے کے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ پانی۔ تو اسی لیے جب غصہ آئے تو فٹافٹ پانی پی لیا جائے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے کے متعلق فرمایا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر لیٹ جائے، تاکہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں، کیونکہ جب انسان غصے میں ہے اس کو کسی اور جو طرف اس کا متوجہ کیا جائے تو پھر وہ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر ہو، توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو وہ اس عمل کو یا اس وقت جو بات چل رہی ہے یا جس وجہ سے وہ ادھر معاملہ گرم ہو رہا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے، اور صرف ہم یہ کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں قسم کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے بھی ہمیں بتلا دیں تو ہمارے لیے حکمن ہے، وہ عمل کرنا لازم ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ معاف کر دینے سے، درگزر کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، اور کسی کے سامنے جھک جانے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس جھک جانے کی وجہ سے اس کو مزید عزت عطا کر دیتا ہے۔ ایک یہاں پر جو ہے ایک کلپ کافی وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، میں اس کے متعلق بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گیا، میں وہ بھی بتا دوں، تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں کہ ایک کلپ ایسا ہے جو کافی وائرل ہے، جن کا ہے آپ جانتے ہوں گے، نام نہیں لیتا میں، الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ تو کلپ وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
وہ کہتے ہیں جو بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھک جانے سے، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بھی آپ کے سامنے بھی بتایا یہ جملہ ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ والا جو عمل ہے یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں، قرآن جیت کی کسی بھی آیت میں نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عزت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ آگے مزید اپنی طرف سے کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہم اکثر جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ پہلے جو ہے اس کے متعلق تحقیق لازمی کر لیا کرے کہ جو حدیث ہے وہ اس طرح سے ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، مزید تحقیق لازمی کیا کرے۔ بات اچھی لگتی ہے، سو بسم اللہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے قول ہیں، لوگوں کے بہت سے ایسے قول ہیں کہ بہت اچھے اچھے الفاظ لوگ بول جاتے ہیں، تو وہ کئی مرتبہ سرخیوں میں لکھے جاتے ہیں، کئی مرتبہ پوسٹ میں لکھے جاتے ہیں، وہ قول ہے۔ لیکن جو حدیث کے معاملے میں ہے وہ بہت ہی سخت معاملہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال کر لینا چاہیے۔ اور غصے کے معاملے میں جو ہے کہ ایک حدیث ابھی آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا تو ایک اور حدیث میرے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں غصے کو پی جاتا ہے اور یہاں تک کہ اگر وہ غصہ کر بھی لے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ غصہ کر کے سامنے والے کو بچھاڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے، یا کوئی بھی اس کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، اپنے جسم پر، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، سب پوری انسانیت کے سامنے، پوری جتنے بھی لوگ وہاں قیامت والے دن موجود ہوں گے ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جو تم لینا چاہتے وہ لے لو۔ تو یہ اس کا مطلب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ہمیں غصے کو پینے کے متعلق یا غصے کو کنٹرول کرنے کے متعلق ہمیں بتایا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا شروع میں کہ نفسا نفسی کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں یا کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے، مصیبت میں ہے یا کوئی بھی تکلیف میں ہے، تو جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کسی سے بحث ہوتی ہے تو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ روڈ پہ جا رہی ہیں، کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی رستہ بند مل گیا ہے یا کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اس طرح کے اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جانا، ساری دنیا بھی محبت کر لیں یا ساری دنیا بھی نفرت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے کافی ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے اندر مومنوں والی صفات پائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت سی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی باتیں فرمائی ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، واللہ یحب المتقین ہے، واللہ یحب المحسنین ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے اور ان مومن لوگوں میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن جن میں بار بار ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، بار بار ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومن سچے ہیں، دین کے لیے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غصے سے یا ہر قسم کے گناہ والے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے اور صرف اپنا محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں بنا کے رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی سے
مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم